حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے طاقتور اور بااثر خلفاؤں میں سے ایک تھے۔ آپ قریش کی قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسری خلیفہ بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ان لوگوں میں جنہوں نے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑا کردار ادا کیا، ایک نمایاں نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، ان کی ابتدائی حالات، بہادری، اسلام قبول کرنے کا واقعہ، خلافت کا دور اور ان کی عدل و انصاف پر مبنی حکومت کے بارے میں بات کریں گے۔ ابتدائی زندگی کیسی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 583 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے قبیلہ بنو عدی میں ہوئی۔ ابتدا میں آپ غیر مسلم تھے اور پیشے کے لحاظ سے ایک تاجر تھے۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ جوانی کا زمانہ کیسا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں کے چند پڑھے لکھے افراد میں سے تھے جب مکہ میں تعلیم یافتہ لوگ بہت کم تھے۔ آپ نسب اور عرب کے قبیلوں کی تاریخ کا بھی علم رکھتے تھے۔ آپ ایک بہادر، طاقتور پہلوان، اچھے مقرر اور قریش کی نمائندہ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ گھڑ سواری میں ماہر اور مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار اور ذہین تھے، مگر ابتدا میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے اور اسلام کے خلاف تھے۔ ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ غصے میں ان کے گھر گئے جہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سکھا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کو مارا جس سے ان کا خون بہنے لگا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر انہیں شرمندگی ہوئی اور کہا، مجھے وہ صفحے دکھاؤ جن پر قرآن لکھا ہے۔ انہوں نے غسل کر کے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی۔ جب یہ آیات پہنچی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14۔ ان آیات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بدل دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہا، اے عمر، خوشخبری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل رات دعا کی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے مضبوط فرما، ان دونوں میں کسی کو اسلام کی طرف لانا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت ان کی عمر 39 سال تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب الفاروق کیسا ملا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے کلم کلا نماز ادا کرنا شروع کی، کیونکہ اب کوئی قریش کا سردار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بیت اللہ میں نماز ادا کریں۔ یہ ان کی بہادری اور ایمان کی نشانی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الفاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ان کی خلافت کا دور کیسا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کا نظام مضبوط کیا۔ آپ کے 10 سال دور خلافت میں اسلام ایک عالمی طاقت بن گیا۔ ایران، شام، فلسطین، مصر اور ترکی کا ایک حصہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین نظام حکومت قائم کیا۔ وہ عدل و انصاف کا نظام مضبوط کیا، پولیس فورسز بنائی، غریبوں کے لیے بیت المال سے وظیفے مقرر کی، نئی بستیاں آباد کی، زراعت، معیشت اور تعلیم کے نظام میں اصلاحات کی۔ اسی لیے آپ کو اسلامی ریاست کا بانی منتظم کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اقتدار عبادت بن جاتا ہے جب نیت ایمان اور انصاف پر ہو۔ وہ واقعی الفاروق تھے جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ فرق رکھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنی زندگی میں عدل، دیانت اور خدمت کو اپنائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی اسلامی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔